خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ومن، اور جو کوئی، یشاقق، مخالفت کرے گا، الرسول، رسول کی، من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ، جو واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، الہدا، ہدایت، ویتبع، اور وہ پیروی کرے، غیرہ، سوائے، سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے، نولیہ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولا، جدھر وہ پھر گیا، ونصلہ، اور ہم ڈالیں گے اس کو، جہنم، جہنم میں، وساءت، اور کتنا برا ہے، مصیرا، لوٹنے کی جگہ، جائے قرار. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد، تو تحقیق، دلہ، وہ بھٹک گیا، دلالن، بھٹکنا، بعیدہ، دور کا، دل دلالم بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، وہ بھٹک گیا، بھٹکنا دور کا. ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے سوا، الا، مگر، اناثا، دیویوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا، مگر، شیطانا مریدا، شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے، وقال، اور کہا، لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، مقرر، طے شدہ، فرض کیا ہوا. تفسیر: وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ انتخاب کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بدترین جائے قرار ہے، بدترین رہنے کی جگہ ہے. آج کل آپ دیکھیں وقفے وقفے سے بجلی چلی جاتی ہے، تو جب جاتی ہے تو گرمی لگتی ہے آپ کو. اس وقت سوچا کریں کہ اگر صرف بجلی جانے پر مجھے نیند نہیں آ رہی تو جہنم میں کیسے سو سکوں گی؟ تو کیوں نہیں میں چھوڑ دیتی وہ کام جس کی وجہ سے مجھے آگ میں جلنا ہوگا. اب یہاں پر ایک طرف تو فرمایا گیا کہ اچھے کام کرنے والے لوگ جو اصلاح اور صلح کی باتیں کرے، اور دوسری طرف دھڑے بازی کرنے والے، یہ شاقق،
شقاق کا لفظ شقاق سے ہے، پیچھے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں. شین قاف قاف اس کا روٹ ہے، شق کرنا، کاٹنا. اور مشاقہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش. یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر الگ اپنی جماعت بنائے گا، جیسے منافقین نے کیا تھا اور وہ بنو ظفر نے کیا کہ اپنا ایک الگ دھڑے بازی کر لی. اور یشاقق الرسول کا ایک مطلب آپ کی مخالفت کرنا یا آپ سے عداوت رکھنا، آپ سے الگ ہونا، آپ کی مرضی، آپ کے حکم، آپ کی رائے سے ایک الگ رائے رکھنا، یہ بھی اس میں آتا ہے. شک ہوتا نا پھٹ جانا، پہلے ایک رائے تھی، شک ہوا تو ایک رائے الگ ہو گئی، یعنی اپنی مرضی اور اپنا ارادہ اور اپنا خیال اس سے مختلف کر لینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے. ایسے شخص کی سزا پھر جہنم ہے. آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک حدیث پڑھ کر جو صحیح بھی ہو اور درست ہو اور اس کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور اپنی مرضی پہ میں عمل کر رہی ہوں. تو کیا کیا آپ نے؟ آپ کی رائے سے الگ ہو گئے، آپ شک ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، آپ کہیں اور چلنا چاہتے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المؤمنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں. یعنی صحابہ کرام جس طریقے پر تھے، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے. ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسا لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. تو منافقین کے لیے کہا گیا، تو اس سے بھی مراد کیا؟ صحابہ کرام. تو یہاں مومنین کا لفظ صحابہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، جس طرح وہ آپ کی پیروی کرتے تھے، جس طرح انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جیسے آپ کی خاطر قربانیاں دی، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ پسند کیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو اس کے راستے پہ چلا دیتے. یہ نہیں کہ دنیا میں اس کو کچھ کرنے نہیں دیتے، اس کے لیے بھی بڑے راستے کھلے ہیں، لیکن وہ راستہ کہاں اینڈ اپ ہوگا؟ جہنم پہ. اس کو ہم وہاں پھینکیں گے اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو حق کی مخالفت ہوتی ہے یہ دراصل سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی جب انسان اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس وقت من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ جب اس کے لیے حق واضح ہو گیا، یعنی حق بات سامنے آنے کے بعد محض ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی اور راستے پہ لے جانا. ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. تو اس کو فالو کرنے کی بجائے کیا شروع کرتے ہیں انسان؟ کوئی اور راستہ تلاش کر لے، غیر سبیل المومنین. تو پھر انجام بہت سخت ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ منافق جو تھا اس نے یہی کیا تھا. جب اس کی چوری پکڑی گئی اور اس کو ڈر ہوا کہ اب مجھ پہ حد جاری ہوگی تو یہ مدینہ سے بھاگ گیا، وہاں سے مکہ چلا گیا اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل گیا اور کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی جا کے چوری کی عادت سے باز نہیں آیا. ایک دیوار میں نقب لگا رہا تھا کہ دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہیں اس کے نیچے دب کے مر گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آیات صرف اس شخص کے بارے میں تو نہیں، یہ تو سب کے بارے میں عام ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. یہاں الہدا کا جو لفظ ہے تو اس سے مراد ہدی اللہ ہے، یعنی اللہ کی ہدایت، یعنی اللہ کی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آنے کے بعد اپنا کوئی اور اوپینین بنانا. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اس معاملے میں. بعض اوقات لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن کا واضح حکم سامنے آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سامنے آتی، مگر ہماری دل کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اپنا طریقہ چھوڑ کے اس کو فالو کریں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن میں جو کر رہی ہوں یا میں جو کر رہا ہوں اس کے لیے میرے اپنے کچھ لاجکس ہیں، میری اپنی سوچ ہے. اور کتنا خوبصورت لفظ شیطان نے ہمیں سجھا دیا نا، میری انڈیپینڈنٹ سوچ. یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا آج کے دور میں. ٹھیک ہے قرآن و سنت میں جو کچھ ہے، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے نا؟ کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ بہت دفعہ سنا گیا یہ کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو ہے، لیکن میری ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، میرا اپنا وے آف تھنکنگ ہے، میرا اپنا لائف سٹائل ہے.
تو وہ کیا ہے؟ دراصل اپنی خواہشات پہ مبنی، اپنی من مانی اور حجت پر مبنی کچھ تعویلیں کر رکھی ہیں ہم نے غلط کام کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو پھر یہ کرے گا، ہدایت واضح ہونے کے بعد، اللہ کی بات سامنے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آنے کے بعد، واضح تعلیمات آنے کے بعد، صحابہ کا طریقہ سامنے آنے کے بعد، یہاں 3 باتیں کہی گئی ہیں، آپ کو معلوم ہے. ایک تو رسول کا نام لیا گیا، پھر الہدا کا نام لیا گیا جس سے مراد اللہ کی بات، اور تیسرا سبیل المؤمنین صحابہ کی بات. یعنی یہ 3 چیزیں سامنے آنے کے بعد پھر ایک شخص کا نہیں، میرا تو اپنا ایک اوپینین ہے اور اپنی ایک لاجک ہے اور اپنی ایک تھنکنگ ہے اور میری انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اور میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے کرو، پھر نولیہ ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اس کو آزادی دیں گے جانے کی، لیکن یاد رکھے کہ وہ نصلہ جہنم، پھر اس کا انجام مومنین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ کہاں ہوگا؟ نصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی کہ جو شخص دین پہ نہیں چلنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا کر کے اسے اسی میں مطمئن کر دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی کافر اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو؟ نہیں، وہ اپنے لاجک میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں. جو دہریے ہیں، ایتھیسٹس ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، جو دنیا کے دیگر مذاہب ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سب کسی بے چینی کا شکار ہے یا وہ مطمئن نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنی غلطی پر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. نولیہ ما تولی، وہ جدھر جانا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے وہی راستے آسان کر دیتے ہیں، اسی پہ ان کی تسلی ہو جاتی. لیکن پھر جب آنکھ کھلے گی، ہوش آئے گا، تو پھر ریپینٹنس کا وقت نہیں ہوگا، توبہ نہیں ہو سکے گی. مثلا بہت سے لوگ جیسے چوری سے، رشوت سے، غلط طریقے سے مال کماتے، جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے، ہمیں حلال طریقہ ملا ہی نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس نے حلال پہ صبر نہیں کیا، حرام جلدی ملنے لگا تو وہ اسی راستے پہ چل پڑا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چوری کرنے کے بعد ایسی بے حسی طاری ہوتی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چوری پہ بھی اس کو خوشی ہونے لگتی. آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگ غلط کام کر کے ندامت کی بجائے، شرمندگی اور پشیمانی کی بجائے اس پہ الٹا خوش ہوتے ہیں. چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا. یعنی گناہ کی بھی ایک جھجک ہوتی ہے نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء، جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہو کرو. پھر انسان اسی راستے پہ چل پڑتا ہے اور اسی میں اس کو اتنا لطف آنے لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہی جنت ہے میری. اس کے لیے تو ایسی ایسی لاجک سوچی ہوئی ہے لوگوں نے، ایسی ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ آپ اس کی ایک پوری لسٹ بنا سکتے ہیں کہ اپنے اپنے غلط کام کی لوگوں نے کیا کیا تعویلیں گھڑ رکھی، جبکہ صاف پتہ چلتا ہے. مثلا نماز نہ پڑھنے والوں کے پاس ہے کوئی دلیل؟ وہ کہتے ہیں ہاں دیکھے ہوئے نماز پڑھنے والے کیا کرتے ہیں. جھوٹ بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ آج تو سچ کا دور ہی نہیں. رشوت دینے والا سمجھتا ہے کہ رشوت کے بغیر گزارا ہی نہیں. اب بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، ظاہر سے کھانا ہے. اب دیکھیے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے والا ڈٹ کے جب غلط کام کرتا ہے، جب اس پہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے، تو وہ دراصل اسی آیت کے مصداق نولیہ ما تولی، جدھر وہ جانا چاہتا ہے اللہ اسی میں راستے آسان کر دیتا ہے. یہ موضوع بہت وسیع ہے، سوچئے اس پر. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن پاک کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب شرک کی بات آ گئی. شرک کے لیے بھی لوگوں نے بڑی تعویلیں اور دلیلیں سوچ رکھی اور وہ بھی بڑے مطمئن ہیں اپنی زندگی میں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے نیبرز میں بہت سارے ایسے لوگ اس کے لیے لوگوں کو جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں اور کیا کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں حق پر ہم ہی ہیں، کیونکہ اس خود ساختہ حق کے لیے وہ انسانوں کو زندہ جلانے میں بھی دریغ نہیں کر رہے، اس کو بھی برا نہیں سمجھتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا. ہر ایک کے لیے گارنٹی نہیں، جس کے لیے وہ چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا. یہاں گمراہی کے بعد بعید کا لفظ کیوں آیا؟ یعنی بھٹکنے میں بھی اتنا دور چلا گیا کہ واپسی مشکل ہو گئی.
کیونکہ جب آپ غلط راستے پہ ذرا آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت، پلٹنا یا آگے ہی جانا؟ انسان کہتا ہے اچھا اب بھول گئے تو چلو اب ڈرائیو کر کے گھر کو چلتے ہیں، چھوڑو جہاں جانا تھا وہاں نہیں جاتے، اب آگے جو نکل آئے، اب کون پیچھے پلٹے اور واپس جائے، اسی میں ٹائم چلا جائے گا، انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے یہاں پر، کہ بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے، جب غلط راستے پہ پڑتا ہے اس کو اسی میں لطف آنے لگتا ہے، پھر اس میں بہت دور نکل جاتا ہے، اتنا کہ اس کو وہیں اطمینان اور سرور ملتا ہے اور وہ پلٹنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر توبہ اور مشکل ہو جاتی کہ اب اتنے گناہ کر لیے، اب تو جہنم واجب ہو گیا، مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جو انسان کی ڈائریکشن موڑ دیتا ہے کسی اور طرف، کیونکہ غیر اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے نا، پھر تو پوری زندگی کا نقشہ الٹ جاتا ہے۔ اس لیے شرک کو دلالم بعیدہ کہا گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ یدعون کا لفظ اگرچہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد عبادت بھی لی جاتی ہے۔ تو ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ دیویوں سے دعائیں مانگتے ہیں، دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دوسرا معنی کیا ہوگا، وہ دیویوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اناث کا لفظ جو ہے انسا سے ہے۔ انسا عربی لغت میں کہتے ہیں نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز، لیکن اس کا معروف استعمال عورت کے لیے ہے، کیونکہ عورت کے اندر بھی لچک اور نرمی اور یہ تمام چیزیں ہوتی۔ تو عربوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے اناث یعنی مؤنث لفظ تلاش کر رکھے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، نعوذ باللہ، شرک کرتے اور انہیں پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بتوں کے نام بھی عورتوں کے ناموں پر رکھ رکھے تھے، جیسے لات، عزا، منات، نائلہ، یہ سب اناث کے نام تھے، یعنی عورتوں کے نام تھے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی عقل ماری ہوئی تھی، کہ ویسے تو کہتے تھے عورت کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر بتوں کو انہوں نے مردوں کی بجائے دیویاں بنا رکھا تھا، جن کے صرف لاڈ ہی ہو سکتے تھے، باقی تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ فرمایا کہ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے۔ یہاں ان کا ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے، اور نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ پوجتے، اللہ مگر کس کو؟ شیطانن، شیطان کو۔ کون شیطان؟ مریدا، سرکش۔ مرید کا ایک معنی سرکش ہے، اور دوسرا معنی ہر خیر سے خالی۔ مردا کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، یعنی بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ وہ دیویوں کو پوج رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ شیطان نے انہیں اس راستے پر ڈالا ہے، اور بتوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ یہ تو اہل عرب کے مشرکین کا حال تھا، دور جاہلیت کی بات تھی، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ عملی زندگی میں تو بہت سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بطور خاص اسے معبود مان کر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں ڈیولز ڈسائپل کہا جاتا ہے۔ ایسے کلٹ بنے ہوئے ہیں جہاں شیطان کی باقاعدہ ورشپ ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس تنظیم میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز شامل ہیں، سٹینک ورسز بھی لکھی گئی، یاد ہوگا آپ کو۔ اور یہ جو سٹینک کلٹ ہے ایک، اس کے 72,000 ممبرز بتائے جاتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جادو کرنے میں شیطان کو پکارا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، ایسے ہی حرام کاموں کے لیے شیطان کو باقاعدہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اور اس کے مقاصد کی ترقی اور ترویج کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بسا اوقات انسانوں کو بھی قتل کر کے ان کی بھیंٹ چڑھاتے ہیں۔ یہ پورا ایک آرٹیکل ہے، کہتے ہیں کہ آج سے چند سال پیشتر امریکہ کے معروف ٹیلی ویژن پروگرام ڈانا ہوشو میں ایک معروف کمپنی کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں پریزیڈنٹ نے اس وقت یعنی ٹیلی ویژن پر برملا بات کی کہ ہم شیطان کے پجاری اور شیطانی گروہ کے باقاعدہ رکن ہیں،
اور ہمارے منافع کا بڑا حصہ شیطانی گروہ کی ترقی اور ترویج کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا نا میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ لے لوں گا. کہتے کہ ان لوگوں نے میامی میں ایک اوریا شہر بھی آباد کیا ہے جو شیطانی مذہب کی ملکیت ہے. مذہبی شہر ہوتے ہیں نا مختلف، تو ان لوگوں کا بھی ایک ایسا ہی شہر ہے. اور کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں مرد و عورت، ان کے اوپر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ انسان کا لباس اتروایا تھا. آگے انشاءاللہ آ رہا ہے 8ویں پارے میں. اور شیطانی گروہ کی مختلف رسومات بھی ہوتی ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ دراصل شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں. کون ہے یہ شیطان؟ لعنہ اللہ، اس پر لعنت کی ہے اللہ نے. لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو چونکہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. وقال، اور اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں ضرور بناؤں گا، ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے. کیا لے کر رہوں گا؟ نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، فرض کیا ہوا، یعنی مقرر، طے شدہ. انسانوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا. کس کے لیے لے کر رہوں گا؟ اپنی اطاعت کے لیے. انہیں اپنے پیچھے لگا لوں گا اور پھر اپنے ہی ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.